اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جل باز ہے. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ٹھا ٹھا ٹھا، یہ بھی کیا ہے؟ کل ایک بندہ آیا یار، نوجوان لڑکا، سالہ 22 سال کا، بھی تمہاری کمبخت شادی کو سال بھی نہیں گزرا اور تم دھڑ 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 طلاقیں دے کے رو رہا تھا، یہاں بیٹھ کے رو رہا ہے بیٹھ کے. یہ دے دی ہیں کتنی ہو گئی؟ بھائی 3 دے دی ہیں تو 3 ہی ہوں گی، اور کتنی ہوں گی؟ تو غصے میں پاگل ہوئے میں بالکل، جو بات آتی ہے دھڑ 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 کر کے نکال دیتے ہیں. تو چلو اگر ہو بھی جائے نا غصہ جاری، ہر انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ تو مانو نا کہ بھائی یہ غلط عادت ہے میرے اندر. میں بھی غصے میں بعض دفعہ بڑبڑاتا ہوں بہت، آپ نے تو میرا ایک اسٹائل دیکھا نا، دوسرا والا نہیں دیکھا بھی، لیکن احساس ہو جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے نبی سے بھی ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے، ایک عرب کے وہ تھے نا کوئی، انہوں نے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے کچھ صدقے کی چیز مانگی، مجھے یہ صدقہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا، میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں نے قسم مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی. دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں سب کچھ ملے گا، تاکہ اگر ہم کبھی ایسی قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ہمیں بعد میں خیال آئے کہ یار ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بھی مثال ہمیں نبی کی سیرت میں ملے کہ یار نبی نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی، اللہ کی قسم تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا، لیکن نبی کو فوراً خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا نہیں ہے، اس کو دے دینا چاہیے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی، بعد میں خیال ہوا نہیں اٹھانی چاہیے تھی، احساس ہو گیا، اجتہادی غلطی کہتے ہیں نا اس کو، اس وقت آپ کی رائے یہ تھی، بعد میں آپ کی رائے چینج ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. صدقہ نہ کرنے کی قسم اٹھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا بعد میں کہ بھائی مجھے ان کو دے دینا چاہیے، رائے تبدیل ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا؟ اس قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بھائی اگر کسی اچھی بات پہ تم نے یعنی قسم اٹھائی کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں خیال آئے کہ کر لینا چاہیے اس کو، کوئی بات نہیں، رجوع کرو، قسم توڑ کے کفارہ دو اور وہ کام کر لو. تو اگر کبھی آپ نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا، جذبات میں ٹھا 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 فائرنگ کر لی ہے، تو طلاق میں تو اللہ نے ریورس گیئر رکھا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ریورس گیئر رکھا ہے. باپ سے غصے میں بدتمیزی کر لی، کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آئندہ خیال کرو بدتمیزی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ لیکن اپنا عیب تو پتا ہونا انسان کو، یہ تو احساس ہو کہ یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جلد بازی کے فیصلوں کو کمال سمجھتی ہے، کہتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، یہ کس کی دوڑ ہے؟ عقل جی دوڑ ہے، کہ سوچے سمجھے بغیر ٹھا کر کے فیصلہ کیا، اور تیرا بھائی تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے، اور دیکھا ابھی ٹھا کر کے صحیح فیصلہ نکلا. تو یہ تیرا بھائی بالکل بے وقوف اور پاگل ہے جو ٹھا کر کے فوراً کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے. تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. صبح و شام کیسز آ رہے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، کروڑوں روپے ڈبو دیتے ہیں بزنس میں، کاروبار. ہمارے ایک دوست کا فون آیا، میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ان کو. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے کردار کو وہ کروں گا نا تاکہ پتہ نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے، کہ فلاں صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں بزنس کے لیے، ان کا ارادہ ہوا بس پیسہ پکڑائیں اور دے دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین. اچھا، جو بندہ پیسہ مانگ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کا، کراچی کا، اور بہت مالدار آدمی ہے اور بہت نوٹ چھاپ رہا ہے، سمجھ رہے ہو. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے علاقے کا کراچی کا ایک بندہ ہے، بہت پیسے والا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاروبار میں پیسہ لگاؤ، آدھا پروفٹ تمہارا آدھا میرا. حالانکہ میں تو کاروباری آدمی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں، میرا بھی دل، کیونکہ کم بختوں کے پاس روزگار تو ہے نہیں. کراچی میں ہم جیسے کم بختوں کے پاس، میجورٹی کے پاس کیا روزگار ہے؟ تو جو بھی سنہری باغ دکھاتا ہے نا، بس یہ میرا مکان بیچ کے بھی تو لے لے، ٹھیک ہے نا، اتنا نیک آدمی ہے. اور بھائی تجھے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک ہے؟ کیا خیال ہے؟
کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ جب تک معاملات نہیں ہوں گے آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ نیک ہے. کہہ رہے نہیں وہ اتنا زبردست ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور متشرع. ارے تو کیا 2 نمبر آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے یہی بزنس ہو، داڑھی رکھ کے لوگوں سے پیسے نکالنا؟ تو یہ 2-3 دن پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نا ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں، بس مجھے پتہ نہیں کیا خیال آ گیا رات کو 2 بجے آپ کو، میرے دوست ہیں نا، کہ میں ایک دفعہ آپ سے مشورہ لے لوں. میں نے کہا جب مشورہ لیا ہے نا تو پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کی اپنی پراپرٹیاں کتنی ہیں، اس بندے کی اپنی پراپرٹی کتنی ہے؟ پتہ چلا جی بحریہ ٹاؤن میں اور فلاں جگہ. اب ہو سکتا ہے لاہور کا واقعہ ہو، میں کراچی کا کر کے بتا رہا ہوں، یا اسلام آباد کا ہو میں، تاکہ ایسا نہ ہو اس بندے کو لوگ سنائے دیکھ تیرے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ اس سے یہ بولو کہ اپنی یہ پراپرٹی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے یہ بیچو، اور مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ والا پورا پیسہ لگا دو، اور مفتی صاحب نے کہا پورا پروفٹ خود رکھو. میں نے کہا مزہ آ جائے گا نا، وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. یار مفتی صاحب نے ابھی آدھا پروفٹ کسی اور کو دینا پڑ رہا ہے، اور اپنا پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار میں لگاؤں گا، پورا پروفٹ میں رکھوں گا. میں نے کہا خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ، مجھے پتا تھا نہیں ہوگا. تو اس نے ایسا ہی کیا. اس نے کہا یار وہ میرا نام نہیں لیا، اس نے کہا ایکچولی وہ مفتی کسی سے میں نے مشورہ کیا تو آپ کا سنا یہاں 2-3 جگہوں پہ بڑی بڑی پراپرٹی ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ایسا کریں آپ وہ پراپرٹی بیچیں، اپنے کاروبار میں لگائیں، اور جو پروفٹ ہوگا نا پورا آپ رکھیں. مشورے کا بھی مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کا جواب دیکھو کیا دیتا ہے وہ، اس کا جواب دیکھو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جواب ہی آیا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں. اور ایکچولی ایسا، میں نے کہا یہ الو بنا رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ میرے کے لیے پیسے ڈبل ہو جائیں گے پھر بھی کسی اور کے لگا رہا ہو، اپنے نہ لگا رہا. وہ تمہارے لگا اس لیے رہا ہے، اس کو پتا ہے ڈوب بھی سکتے ہیں اور ڈبل بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ غالب یہی ہے کہ ڈوبنے کا پورا چانس ہے، 1% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں. تو دیکھو کتنے ایک آدمی کو کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا نا. یہ کیا تھا؟ تھوڑا سا مشورہ کر لیا. اور میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے، بغیر کسی کال کے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کسی کو کاروبار میں دے دیے، اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو. بھول جاؤ، گئے خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کی، جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو. بولو چور لے گیا، ڈاکو لے گیا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے اور یہ امید، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا، بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا، سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے، میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا، آدمی کو اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی جھونک دو. اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا، کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ان الانسان خلق ہلوا. انسان جلد باز ہے. تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو. اچھا خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت دفعہ کسی سے نا، مجھے ترس آیا کسی کے اوپر، یار اتنے پیسے میری طرف سے، بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا، اب ہمیں ترس بھی آنا ختم ہو گیا، اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے، اب وہ کہہ رہے دو تم نے بولا تھا. تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا، غم میں ہوتا ہے آدمی، ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو، اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے. غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ
کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھو نا, کیونکہ شروع میں بڑے جذبات ہوتے ہیں تو کیسے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں لوگ. ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تو بڑے تاجر ہیں, میرے پاس آئے کہ میری یہاں شادی ہو رہی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا پلاٹ میرے نام کر دیں نکاح نامے میں. نکاح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا. میں نے اس بندے کو سمجھایا, میں نے کہا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تیری اس محبوبہ میں, 3 کروڑ کا پلاٹ تو اس کو دے رہا ہے, تمہارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے نہیں میری فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے, لڑکی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے مجھے. فیس بک پہ تو جج کیسے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار. مجھے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا, بہت قریبی دوست, کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں گے. نکاح مجھے کیا پتا کس سے نکاح ہو رہا ہے, اب میرا دوست تھا. میں نے جب مہر دیکھا میں نے کہا کیا پاگل ہو رہا ہے, 3 کروڑ کے پلاٹ دے رہا ہے, اور بھی بہت کچھ دے رہا تھا وہ. میں نے کہا میرے بھائی ابھی تو عشق میں پاگل ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے وعدے مت کرو. کہہ رہے نہیں لڑکی ایک نمبر ہے. میں نے کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہہ رہے فیس بک پہ میری اس سے 1 مہینہ چیٹنگ ہوئی ہے, میں نے اندازہ لگا لیا کہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یار فیس بک پہ نہیں اندازہ ہو سکتا, تمہارے نہ کوئی رشتہ دار ہے. بہت سمجھایا اس بندے کو کہ یار اس کو بھی تو محبت ہے نا. کہہ رہے نہیں سیکیورٹی تو چاہیے نا اس کو. میں نے کہا تمہیں نہیں چاہیے سیکیورٹی؟ تم بھی تو اس کو یہ بھی تو پتا چلے گا تم بہت اچھے ہو, یا یہ نہیں پتا چلا جب بہت اچھے ہو تو سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کیوں لکھوا رہی ہے؟ دیکھو معقول بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ابے اس کو بھی تو 1 مہینے میں تم سے فیس بک پہ چیٹنگ سے پتا چل گیا ہوگا بہت اچھے ہو, اعتماد ہے تبھی تو شادی کے لیے اوکے کیا نا. تو اب وہ سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ 3 کروڑ تو صرف ایک پلاٹ تھا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا, پھر گھر بھی نام ہوگا, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اچھا وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی, وہ ایک اور قاضی لے کر آئی ہوئی تھی اپنی طرف سے, لڑکی والے نا, جو مجھ پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ جو مہر ہے وہ لکھو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے لگ رہا ہے بیٹا اس کا بیڑا غرق. اچھا اب میں اشارے بھی نہیں کر رہا, لڑکی والے دیکھیں گے یار یہ تو ہمارا سارا کیا ہمارا پروگرام ہی برباد کر رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ 1-2 دوست تھے نا, میں نے یوں کر رہا ہوں نا, اس کو دولہا کو سائڈ پہ لے کے جا دولہا. وہ سائڈ پہ لے کر گئے. پھر میں نے لڑکے کو بلایا, وہ تو دولہا کا میرا ہی دوست تھا وہ, اس کو میں نے بولا اس کو سمجھا خدا کے بندے مت کریے کام, 3 کروڑ میں تجھے 4 بیویاں مل جائیں گی. تو لیکن وہی ہے دماغ نہیں تھا. اب وہ بیزار ہو گیا, ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں, ہم نے لکھ دیا, وہ نکاح پڑھا دیا. میرا خیال ہے 15-20 دن گزرے ہوں گے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کے فون آ رہے ہیں, یار یہ تو بڑے 2 نمبر نکلے, یار یہ تو بڑے یہ نکلے. میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو, بھوت سوار تھا نا. اب طلاق ہو گئی ان کی, طلاق بھی ہو گئی, بدنامی بھی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے. اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائے ہوئے تھے, باقی جو اس نے جو لوگوں کو 2 رشتہ داروں پہ خرچ کیا شادی پہ اور ہنی مون پہ, وہ الگ ہے. سب لٹ پٹ کے بیوی بھی شاٹ اور پیسہ بھی شاٹ. اس لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, اس وقت فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ عشق چڑھا ہوا تھا نا, 3 کروڑ بھی ہلکے لگ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا بن رہے ہیں کباب میں. تو نہ میرے بھائی جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے. میں خود بھی ان چیزوں کی مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے, یہ 3 کروڑ والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی, لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس پہ. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے, صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلابازیاں کھا رہا ہوگا,
ہم سب کی چیخ الگ رہا ہوگا, گلا الگ پھاڑ رہا ہوگا, اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا, الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا, بھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتی وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, دیواروں کو مار کے, بالٹیاں توڑ کے, گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہا ہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا, ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں, جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے, اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے, دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا, لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں, یہ توڑ دو, اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا, برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ, اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لے مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند, ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے, ایسے چمکتا تھا چہرہ, جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب بھی آتا تھا, تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا, دفع ہو جاؤ, یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے, غصہ کرے, فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات, جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو تھوڑی کہنے وہ فرشتے ہیں, لیکن قواعد پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, جلدی نہیں, تمام پہلوؤں سے, اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے, 2-4 لوگ بولے, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, ہم ایسے جذباتی ہیں, 2 دفعہ بولے گا, 3 دفعہ بولے گا, ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا, لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا, فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی, جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں, ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں. تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, تو یہ تعریف میں نہیں کہا, بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلد باز, مسلم حکومتیں بھی جلد باز ہیں, حکومتیں بھی جلد باز ہیں ہماری, وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں, بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو, تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا, اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے, خوش نہ ہو, ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے 15 روپے, پتہ نہیں افورڈیبل بھی, بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے, 15 روپے 5 روپے, رپورٹ 15 کی تھی, چلو 5 کر دیا, شکر ادا کرو, اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلد باز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے, بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا, تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ.
اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر وہ 99 سال جی کے گیا ہے، حالانکہ اللہ کا دشمن، اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جلد بازی، حلم اور انات کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی؟ ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں، جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے، بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، تمام پہلوؤں پہ، پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی، جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی، اس نے طبیعت سے کیا لگائی، ایک حکیم صاحب کی 2 بیوی ہمارے جاننے والے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پنجاب میں ہے. تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا، اتنے ڈپریشن میں. ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ، یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے 20 سال ہو گئے، تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں. میں نے کہا کیسے، کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے یار چلتی بھی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت، تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے. سلیکشن کا وے آف سلیکشن دیکھ رہے ہیں، بالکل یہی اسٹائل تھا. اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا، وہ حکیم ایسے لال ٹماٹر، اور لوگ ان کی صحت پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے، یہ اتنا صحت مند آدمی تھا، وہ اتنے صحت مند آدمی. لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا ہے یار. جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یار یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے، ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا، ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی، بیٹی بڑی خوبصورت تھی، ہم بھی وہ کشتے مشتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں، ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہم بھی یہیں پیچھے پیچھے نکل لیے، گھر تک پہنچ گئے ہم. کہہ رہے اتنا میں نے اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی ہو گئی. کہہ رہے وہ اتنی بد اخلاق، اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا. جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے، پتھر مار رہی ہے. اب طلاق کا ان کی سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا، یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراً رکھا ہوگا، تو وہ سارے کشتے اور معجونوں کا پروگرام برباد ہو گیا. تو یہ کیا ہے بھائی؟ جلد بازی. تم خالی منہ دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو، دیکھو تو صحیح ہے کیا کوئی خاندانی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں، تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا. تو اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ اچھی. دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو. وہ زیادہ سلیمان احمد صاحب ہے نا ٹائم لینڈر والے، بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو. پلاننگ 1 گھنٹے کی ہو، کام کیا ہو آدھے گھنٹے کا ہو، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ. لیکن کام میں 2 گھنٹے لگا دیے، اس کی پلاننگ آدھا گھنٹے کی بھی نہیں تھی، تو 2 گھنٹے کی محنت بھی آپ کی برباد ہوگی، سمت ہی صحیح نہیں ہوگی آپ کی. پھر وہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے نا چیتے کی. چیتا 5 سے 10 منٹ میں شکار کرتا ہے. چیتا ٹائیگر جو ہے نا، ہاں 90 سیکنڈ میں، 90 سیکنڈ میں اپنے ہدف کو پا لیتا ہے وہ. لیکن اس 90 سیکنڈ کے لیے پلاننگ 1-2 گھنٹوں کی بھی بعض دفعہ کرتا ہے وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب اتنا بھاگوں گا نا، اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے، تو میری اندر کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس وقت اگر یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ چیتا بھوک سے مر جائے، کیونکہ اتنی انرجی وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو نیا ہرن کے لیے پھر بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ وہ مر جاتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بھائی میرے جو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے، تگڑ میں دوڑ سکتا ہوں لیکن ایک حد تک
تو میں اپنی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سوچتا رہتا ہے کہ دل دینا ہے تو کس کو دینا ہے دل. ایسا ہی نہیں کوئی بھی ہرن نظر آیا پھرتیلا سا خوبصورت سا پتلی کمر ہے اس ہرن کی, دل اٹھا کے دے دیا, اس کے بھاگے, وہ اتنی پتلی کمر تھی وہ آپ سے بھی تیز اسپیڈ سے بھاگ گیا, آپ تکڑ تکڑ پیچھے, وہ آگے, آپ کی ساری انرجی ختم, آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے, ایک ہفتے تک دوبارہ کسی ہرن کو دیکھنے کے بھی قابل نہ رہے. تو ایسا نہیں کرتا وہ پورا پلان بناتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ یار یہ والا مناسب رہے گا, یہ اس کی اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ مال اس میں کیا ہے, گوشت سے بھرا ہوا ہے, اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے, اور آگے اسپیڈ بریکر بھی ہے اس ٹریک پر, تو یہ والا وہ گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, بھائی کام کرنے میں آپ ٹائم لگا لو, وہ ضائع نہیں ہو. ہم کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, ابے اتنی دیر میں تو کتنا کام کر لیتا, سوچنے میں ہی لگا دے گا سارا دن. کوئی بات نہیں, سارا دن سوچنے میں لگا دو آپ, لیکن بغیر سوچے غلط کام کرنے سے بہتر ہے سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کرو لیکن ٹھیک. بغیر سوچے غلط بات کہنے سے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھے رہو, کئی گھنٹے سوچنے کے بعد ایک بات کرو لیکن وہ تمیز کی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بغیر سوچے دھڑ 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 3 4 طلاقیں نکالنے سے بہتر ہے کہ اس وقت زبان کو کیا کر لو, دانتوں سے دبا لو, اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کے غور کرو بھائی کیا کرنا ہے, محبت سے رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے, پھر مشورے کرو, سب کو بٹھاؤ, تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا. اور جو دھڑ 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 طلاقوں والے فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہی ہوتا ہے, کل ایک نوجوان آ گیا وہ رو رہا تھا, اس دن ایک لڑکا آ گیا وہ رو رہا تھا, تو رونے دھونے کے اب ہمارے پاس تو ہم تو اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا, تو تیرے کو رو کے دیکھ کے میں گلے لگوں اور بولوں جا تیری بیوی تیرے لیے کیا کر دی ہم نے, کیونکہ پادری تھوڑی ہے, پادریوں کے پاس یہ رائٹ ہے. عیسائیت میں یہی تھا, پادری خود بھی چینجنگ کرتے رہتے تھے کہ چلو تم یوں کرو ایسا کر لو, ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو اللہ رسول کا حکم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جب غصہ آئے نا جلدی فیصلہ کرو, تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لو کہ جب بھی میں نے جلد بازی میں کچھ کیا تو میں جرمانے کے طور پہ کیا کروں گا, صدقہ. اس سے سزا ملے گی, آہستہ آہستہ ہمارے اندر حلم اور انا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.